السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج اسی قرآن اور حدیث کے مطابق مولویاں کو پوچھاں گے کہ عشر دا اللہ دا کی حکم ہے اور کس طرح دینا ہے اور کنا دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے فصلوں کے عشر کے متعلقہ مسائل عرض کرنا مقصود ہے۔ سورہ بقرہ آیہ مبارکہ 267 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ ارشاد ربانی ہے، ایمان والو، جو کچھ تم پاکیزہ کمائی کرتے ہو اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم زمین میں سے تمہیں پیداوار دیتے ہیں اس کا بھی ایک حصہ اللہ کے راستے میں دو۔ سورہ انعام کی آیہ مبارکہ 141 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ ارشاد ربانی ہے کہ فصلوں کی کٹائی کے دن، یعنی کہ جب فصل کٹ کے تیار ہو کے پیداوار تمہارے سامنے آ جائے تو اس میں سے اللہ کا حصہ دے دو۔ قرآن مجید کی ان دو آیات مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ زمینوں کی پیداوار کے اوپر اور ہر قسم کی پیداوار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عشر کو واجب قرار دیا ہے۔ عشر کی دو صورتیں ہیں زمین کی اقسام کے لحاظ سے۔ ایک زمین کی قسم ہے بارانی، جس کے اوپر جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے صرف بارش کے ذریعے ہی اس کی آبی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ زمین صرف بارش سے ہی سیراب ہوتی ہے اور بارش کے پانی سے ہی اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے، اسے بارانی زمین کہا جاتا ہے۔ اس زمین کا عشر یہ ہے کہ فصل کا 10واں حصہ، یعنی کہ 10% فصل جب تیار ہو جائے اس کے 10 حصے کیے جائیں اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں غرباء تک، مساکین تک اور مستحقین تک پہنچا دیا جائے۔ یہ بارانی زمین کا عشر ہے۔ زمین کی دوسری قسم ہے وہ زمین جسے ہم نہری کہتے ہیں، یا جس کو ٹیوب ویل یا کنویں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ ان زمینوں سے فصلیں حاصل کرنے کے لیے نہر کا پانی خریدا جاتا ہے اور اس کا عوض دیا جاتا ہے، یا ٹیوب ویل کا خرچہ برداشت کیا جاتا ہے اور ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نکال کے ان زمینوں کو لگایا جاتا ہے۔ ایسی زمین کے اوپر شریعت نے نصف عشر واجب قرار دیا ہے، یعنی کہ اس کا 20واں حصہ جب اس کی فصل تیار ہو جائے تو 5% اللہ کے راستے میں دینا واجب ہے۔ یعنی کہ اگر 100 من فصل ہوئی ہے تو اس میں سے 5 من اللہ کے راستے میں دینا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ یہ شریعت نے فرق اس لیے رکھا ہے کہ جو زمین بارش کے پانی سے فصل دیتی ہے اس کے اوپر کاشتکار کو محنت نہیں کرنا پڑتی، بارش ہوتی ہے اور فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اور جو چاہی زمین ہے یا نہری زمین ہے یا جس کو ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، وہاں پہ چونکہ کاشتکار پانی کو محنت سے حاصل کرتا ہے اور پانی کا معاوضہ ادا کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے، تو تب وہ پانی حاصل کر کے اس زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ کاشتکار کی اس محنت اور مشقت اور خرچے کو دیکھتے ہوئے شریعت نے عشر کو نصف کر دیا۔ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو فصل ہوتی ہے اس فصل کی پیداوار میں غریبوں کا بھی حصہ اور حق ہوتا ہے، اور وہ ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 میں فرماتا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب فصل کاٹنے لگو تو اس میں اللہ نے جو غریبوں کا حق رکھا ہے وہ بھی ان کو دیا کرو۔ تو جو لوگ اس فصل میں سے غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فصلوں میں کیسے برکتیں ڈالتا ہے، اور جو لوگ نہیں ادا کرتے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا آفات، پریشانیاں، مصائب اور مصیبتیں آتی ہیں۔ اس پر قرآن نے پورا ایک قصہ بیان کیا ہے سورۃ القلم میں آیت نمبر 17 سے لے کر 33 میں۔ میں اس قصے کو عرض کرتا ہوں۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ میں مختصر ذرا عرض کرتا ہوں۔ یہ قصہ یوں ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک آدمی تھا جو نیک تھا۔ وہ جب فصل کاٹتا تھا تو غریبوں کو کہتا تھا کہ آؤ اور اپنا حصہ لے جاؤ۔ غریب آتے تھے اور آ کر اس کا اپنا حصہ لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فصل میں برکت ڈالتا اور فصل بڑھتی، ہر سال فصلیں اٹھاتا۔ لیکن آئے اس کے بیٹے وہ نکلے بیچارے کم بخت،
تو وہ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ یہ ہمارا بابا کیا کرتا تھا، سارے پیسے غریبوں کو دے دیتا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ صبح صبح جائیں گے اور کھیتی کاٹ کے لے آئیں گے تاکہ نہ کوئی غریب آئے گا نہ دینا پڑے گا۔ یہ مشورہ کر کے سو گئے۔ جب سوئے تو میرے رب کا نظام چلا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو اللہ کی طرف سے آسمانی آفت آئی جس سے وہ پوری فصل بالکل جل کر راکھ ہو گئی، کچھ نہیں بچا۔ صبح جلدی جلدی وہاں پہنچے تو دیکھا اپنے اس فصل کے پاس پہنچ کر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کہنے لگے انا لضالون، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ تو پھر سمجھے کہ نہیں، نحن محرومون، ہم لٹ گئے ہیں، اللہ نے ہم سے ہماری فصل چھین لی ہے۔ تو ان میں سے جو ذرا اچھا تھا وہ کہنے لگا میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کو نہ بھلاؤ، غریبوں کو حق دیا کرو۔ تو پھر ان کو اپنے اوپر ندامت ہوئی اور کہنے لگے کہ واقعی ہماری غلطی ہے، انا کننا ظالمین، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ فصل میں سے، پیداوار میں سے غریبوں کا حق دو، اللہ فصل میں بڑھوتری لاتا ہے، برکتیں ڈالتا ہے۔ نہ دو تو اللہ کی طرف سے پھر نظام چلتا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ اس نظام کا ایک حصہ تو اسی آیت میں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آسمانی آفت آتی ہے، فصل ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے کہ فصل تو تباہ نہیں ہوتی لیکن فصل ہو جاتی ہے، جو پیسے اس سے آتے ہیں ان پیسوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، گھر میں پریشانیاں، تکلیف، کبھی عدالتوں کے چکر، کبھی تھانوں کے، کبھی کہاں، اور کبھی پیسہ کہیں لگ رہا ہے، گھر میں مسائل اور مصائب ہو رہے ہیں، پیسے کے باوجود اللہ کی آفات اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پریشانیوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ یوں کرتا ہے، اور کبھی اللہ یوں کرتا ہے کہ ڈھیل دے دیتا ہے، دنیا میں پیسہ بھی ہوتا ہے اللہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 34 میں کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جو مال خرچ کرنا چاہیے وہ نہیں خرچ کرتے، تو اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو پھر دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی یا دنیا میں اللہ کی طرف سے آفات آتی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب کا آنا، یا پھر آخرت میں دردناک عذاب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی فصل کا جو عشر ہوتا ہے وہ عشر غریبوں کا حق ہے، وہ ضرور دیا جائے۔ اس کے دینے سے برکتیں آتی ہیں اور نہ دینے سے یا دنیا میں نحوست آتی ہے یا آخرت میں عذاب آتا ہے۔ اللہ قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔